ہر شخص یہی اللہ کی بارگاہ میں التجا پیش کر رہا ہے، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. بس پروردگار سن لے، ہماری گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، بہت معصیت کے ساتھ، لیکن وہ بڑا غفور رحیم ہے اور وہ معاف فرمانے پر قدرت رکھتا ہے اور اسے مانگنا پسند ہے. تو آگے بڑھتے ہیں اور اپنے موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت، عذاب قبر سے بچنے کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے ہوں گے کہ ہم اللہ کے کرم اور فضل سے ہم عذاب قبر سے بچ پائیں؟ قبلہ محترم رئیس احمد صاحب، آج ہم عذاب قبر کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. حضرات علماء کرام نے بہت خوبصورت گفتگو اور بڑی مضبوط گفتگو فرمائی قرآن و حدیث سے. دیکھیں، عذاب قبر برحق ہے بے شک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ بیان فرمایا. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص فوت ہو گیا تو اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا. کہا بھاجی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اب جیسے میں کہہ رہا ہوں تم ایسے کرنا، مجھے جلا دینا اور میری راکھ لے کر سمندر میں بہا دینا، جنگلوں میں ڈال دینا. انہوں نے کر دیا. بچوں نے، باپ نے وصیت کی. رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے جہاں جہاں تھے ان سب کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اس بندے کو کھڑا کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ یا رب العالمین، لخشیتی کا، تیرے خوف کی وجہ سے کہ مجھے عذاب نہ ہو. بہرحال رب تبارک و تعالیٰ تو کریم ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے بخش دیا، تیری بخشش، تیرے اندر خوف تھا. لیکن اس سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ کوئی ڈوب جائے، کوئی جل جائے، سڑ جائے، کسی بھی طرح اس کے جسم کے اعضاء بکھر جائیں، وہ مالک و مولا سب کو جمع کر کے لے کے آتا ہے. اچھی اور انسان کا جسم اور انسان کی روح، اس کے مرکب کو عذاب پہنچتا ہے. جو آیت کریمہ ہم نے آغاز میں پڑھی، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہ فرعونیوں کے بارے میں تھے جو سمندر میں ڈوب گئے تھے. فرمایا کہ ان پر رات دن عذاب ہوگا اور پھر بڑے عذاب قیامت کے دن ان کو لایا جائے گا. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب النار. فرمایا کہ 2 مرتبہ عذاب. تو فرمایا کہ یہ جو عذاب قبر ہے یہ تو برحق ہے. دوسرا آپ کا مرکزی سوال رہا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے. ایک تو قبلہ مفتی سید گردیزی صاحب نے جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں کہ بھئی یہ چیزیں عذاب قبر کا باعث بنتی ہیں، ان سے انسان احتراز کرے، ان سے بچے. دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو ایمان ہے اور انسان کا جو ایمان پر خاتمہ ہے یہ انسان کو عذاب قبر سے بچاتا ہے. سب سے بنیاد سٹرکچر یہی ہے نا کہ اس کا کلمہ آخرت ایمان ہے، وہ لے کر گیا ہے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر یہ سب سے پہلے اس کی تصدیق کرتا ہے. دوسرا فرمایا کہ ایک شخص تلاوت قرآن کرتا ہے تو تلاوت قرآن کی برکت سے، بلکہ سورہ ملک کے بارے میں فرمایا کہ وہی مانعہ، فرمایا یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، یہ بندے اور عذاب کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. تیسرا فرمایا کہ انسان جو صدقات دیتا ہے یہ صدقات بھی اسے عذاب قبر سے بچاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاثه، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. وہ قبر میں چلا گیا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی صدقہ جاریہ کر کے چلا گیا، علم کی خدمت کر کے چلا گیا، یا اپنے پیچھے کوئی نیک اولاد چھوڑ کے گیا. بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کسی کا بچہ زمین پر اللہ کا نام لیتا ہے، اس کو رحمان و رحیم پکارتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں زمین کے اندر اس کے باپ کو عذاب دوں، اس سے عذاب قبر کو ہٹا دیا جائے. تو نیک اولاد یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑے ایسٹس ہیں. انسان کے صدقات جاریہ وہ انسان کو عذاب قبر سے بچاتے ہیں. اسی طرح انسان جو ہے جو نیکیاں کرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کر کے جاتا ہے، اسی طرح انسان جو درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرمایا یہ تمام نیک اعمال جو ہے قبر میں اس کے لیے آ جاتے ہیں اور ان کے لیے مونس و مددگار بن جاتے ہیں اور اس کی قبر کو منور کرتے ہیں اور اس کو عذاب قبر سے محفوظ کرتے ہیں. کیا بات! یہ وہ چیزیں اعمال ہیں کہ جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے دنیاوی مصروفیات میں ترک بھی کر دیتے ہیں یا تساہل آ جاتا ہے طبیعت میں یا کسی بھی قسم کی مصروفیت. بہر صورت اس کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اس کے
अजर व सवाब, बहुत ढेरों अजर व सवाब है। तो इस हवाले से बड़ा हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मुस्तैद रहने की ज़रूरत है कि हम इन अमाल को जारी व सारी रखें तो यकीनन अल्लाह ताला के अजाब से यानी अजाब क़ब्र से हम महफूज रह सकते हैं। एक मुख्तसर सा वक्फ़े के बाद लौटेंगे, मौजू को कंटिन्यू करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है इल्म व उलमा में। आज मौजू बहुत अहम मौजू है और अजाब क़ब्र के हवाले से, उसकी वजूहात के हवाले से बहुत सी अहम बातें आप तक पहुँची हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अल्लामा मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब मौजूद हैं। क़ब्र के सवालात की तफसील के हवाले से मुफ्ती साहब कुछ बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे हमें ये तो समझना चाहिए कि कब्र में जो सवालात होने वो स्टूडियो नहीं है, स्टूडियो नहीं है, वो कब्र है। क़ब्र है और वो ऐसा मंजर है कि उसके निचले मंजर का ऊपर किसी को कोई इल्म नहीं है। अल्लाह, वो आलम बरज़ख है। अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों की आंखों से उसे मख्फी रखा है। ऐन मुमकिन है अगर नीचे के मनाजिर ऊपर वालों को दिखा दिए जाएं तो ऊपर वालों के कलेजे फट जाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और वो वहीं से बात शुरू हो जाती है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ही एक मुर्दे को दफनाने के बाद उसके जो अहले खाना हैं, अजीज़ व अक़ारिब, रिश्तेदार वापस होते हैं तो वो वापस जाने वाले जो उठने वाले कदम होते हैं उन कदमों की आवाज़ सुनता है। अल्लाह अकबर। उन कदमों की आवाज़ आती है। जैसे ही वो जाते हैं तो सवालात का सिलसिला शुरू हो जाता है। और वहाँ के जो सवालात हैं वो ऐसे हैं, उसके मामले में मैं आगे चलने से पहले एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। फरमाइए। उसकी जो हसासियत है जी फरमाइए। कोरा हदीस मुबारक में आता है, कदम इब्न आदम हत्ता यसल अन खम्स अन उमर फीमा अफना व अन शबाब फीमा अबला व मा लहु इन इक्तसब व फीमा अनफqa व माज़ा अमिल फीमा इल्म। कि जब अल्लाह जल्ल शानुहु के यहाँ सवाल जवाब होने हैं, वो कब्र हो या हशर हो, वहाँ इंसान जब तक जवाब नहीं देगा वो सिरक भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता। वो ऐसे सवाल जवाब नहीं है क्या हम करेंगे और आप जवाब देंगे, आप सवाल करेंगे हम जवाब देंगे तो बात आई गई हो जाएगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। वहाँ तो अजमाली तौर पे 3 सवाल हैं कि तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा नबी कौन है, और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक यहाँ पे मुख्तलिफ रिवायात हैं। एक ये है कि उनको दिखाया जाएगा, एक ये है कि उनका नाम लेकर पूछा जाएगा, और एक ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और मुर्दे के दरमियान जितने पर्दे हायल हैं वो सारे के सारे हटा दिए जाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया जाता है। अब जो बंदा नेक है, जो साले है, उसने तो फौरन कह देना है कि मेरा रब अल्लाह है, बेशक मेरा रब अल्लाह है। अब जिसकी ज़िंदगी ही रब की इताअत में गुजरी है उसने फौरी तौर पर कह देना है। और उससे पूछा जाएगा मा दीनू का, तुम्हारा दीन क्या है, वो फौरन कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। अब वो उसी वक्त कहेगा जब इस्लाम पर अमल किया होगा। अब इस्लाम से यहाँ इस्लाम बेजारी होगी, दीन बेजारी होगी, दीनदार बेजारी होगी, तो वो कैसे कहेगा। तीसरा और सबसे अहम सवाल, उससे पूछा जाएगा इन्हें पहचानते हो, वो ज़रूर पहचानेगा। लेकिन मैं यहाँ पर अल्लामा इमाम ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह के कौल यहाँ पेश करना मुनासिब समझता हूँ, मौका महल की मुनासबत से। ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो कब्र में सवाल हैं, वैसे तो ये 3 सवाल हैं लेकिन तफसीली तौर पे 4 हो जाते हैं, क्योंकि पूछा जाएगा जब वो पहचान लेगा हुजूर को तो पूछा जाएगा तुमने इन्हें कैसे पहचाना, अल्लाह ये हुजूर हैं। वो कहेगा मैंने कलाम पढ़ा है, इन पर नाज़िल हुआ कलाम पढ़ा है, उस कलाम ने मुझे बताया कि ये हुजूर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 सवाल बनते हैं। तो ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह ने यहाँ बड़ी प्यारी बात लिखी। ताजुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जो आखिरत के कब्र में होने वाले सवालात हैं, इनका बुनियादी तौर पर तारुफ इस कायनात में जो ज़िंदगी गुजरी, उस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु की फरमाबरदारी और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। वरना एक बंदे ने 10 हज भी किए हों, अगर उसकी ज़िंदगी में इताअत रसूल नहीं है, इताअत खुदाबंदी नहीं है, ताबेदारी नहीं है, कुरान और सुन्नत की ज़िंदगी नहीं है, तो वो बंदा वहां जाकर हुजूर को पहचान नहीं सकेगा। पता ये चला कि वहां पहचानने के लिए यहाँ इताअत की जरूरत है। इसीलिए तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब औ आबिरुस सबील, अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कोई मुसाफिर या राह गुजर होता है।
تو اس حوالے سے اس بات پر روشنی ڈالنا یا اس بات کو لوگوں کو کنوے کرنا یا اویئرنیس پیدا کرنا، شعور پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہاں جو سوالات ہوتے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت طویل حدیث ہے جس میں انہوں نے پہلے فرمایا کہ جب یہ سارے سوالات کا جواب دے دیتا ہے اور جب یہ حضور کو بھی پہچان لیتا ہے تو پہچاننے کے فوراً بعد کہا جاتا ہے اس کے لیے جنت کا فراش لایا جائے، جنت کا بستر لایا جائے، جنت کی کھڑکی کھولی جائے، وہاں کی خوشبو اسے دی جائے. اور جب یہ نہیں پہچانتا کہتا ہے جی میں نہیں جانتا میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ اس دن سے بچائے، اللہ اس حالت سے بچائے کہ ہم جواب نہ دے پائیں، حضور کو پہچاننے سے انکار کر دے. تو پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے پھر وہ جو حدیث ہے نا حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ یہ قبر یا عذاب کے گڑھوں میں سے جہنم کے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو کیا فرمایا کہ پھر اس کے لیے اگر یہ جواب نہ دے پائے تو اس کے لیے وہاں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کا بستر لگایا جاتا ہے اور یہ اس تعفن کے اندر زندگی گزارتا ہے. اور پھر اسے کہنے والا ایک منادی کہتا ہے، روزانہ آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے یہ ابھی ہلکا عذاب ہے، اسے چکھو، دائمی عذاب تمہیں بعد میں دیا جائے گا. کیا بات، کیا بات. بہت ایسی چیزیں جس پر غور کرنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ کہ کل وہی وقت آنا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے. ظاہر موت تو برحق ہے لیکن ایمان ساتھ، ایمان کے ہو جائے معاملہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا کیا ایسا بھی لوگ ہیں کہ جن سے قبر میں سوالات نہیں ہوں گے؟ ان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ بتائیے گا مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رئیس بھائی، اس موضوع سے متعلق جب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، ان کا تدارک کیسے کیا جائے، عذاب قبر کی صورتیں کیا ہیں، تو اسی کے ساتھ ساتھ ایسے خوش نصیب افراد کا بھی تذکرہ کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے قبر کے سوالات سے، حساب سے اور سختیوں اور تنگیوں سے محفوظ فرمایا ہے. اس میں اگر ہم ان اعمال کو اختیار کر سکتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال کو اختیار کیا جائے تاکہ ان پاکیزہ اعمال کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ بھی قبر میں رحم والا اور کرم والا، آسانی والا معاملہ فرمائے. سب سے پہلے تو انبیاء اکرام علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے قبر کے سوالات سے محفوظ فرمایا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ شہداء سے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہ السلام کی اجسام کو مٹی پر حرام فرمایا ہے کہ ان کو نقصان پہنچائے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں رزق عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. یعنی ایک عام انسان کا اس دنیا سے جانا اور انبیاء کا جانا یہ تو ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں سے زیادہ کا فرق ہے. وہ فرمایا نا کہ انبیاء کو اجل آنی ہے، فقط آنی ہے. ایک آنے واحد کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وعدہ ہے جو ان پہ طاری فرمایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس کیفیت سے انہیں محفوظ فرماتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ شہداء ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین قبر کے سوالات سے محفوظ فرماتا ہے. سنن ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو قبر کی آزمائش اور قبر کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے. یعنی وہ شہید کہ جس نے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا دین اسلام کی سربلندی، بقا، تحفظ کے لیے، اور دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی خالص رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے یہ پروٹوکول عطا فرمایا جاتا ہے کہ وہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے. اسی کیفیت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. شہید کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کرم فرمایا جاتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، یہ ایک بڑا اجر و ثواب اور بڑی فضیلت والا عمل ہے. حدیث مبارکہ میں اس عمل سے متعلق فرمایا کہ ایک رات کا اسلامی سرحد کا پہرا یہ ایک مہینے کے روزوں سے اور ایک مہینے کی تہجد کی عبادات سے اللہ رب العالمین زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی وہ مجاہد کے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلامی ملک کے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے اور اسلامی سرحدوں کی اور اس میں بسنے والے مسلمانوں کی حفاظت پر مامور ہے، اگر وہ اسی کیفیت میں اس دنیا سے جاتا ہے، زندگی بھر اس نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی، تو اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے آخرت کی جو اس طرح کی پریشانیاں ہیں اس سے محفوظ فرماتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مختلف جو وبائی امراض ہیں جس طرح طاعون ہے یا دیگر وبائی امراض ہیں، ان میں انتقال کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اس طرح کی کیفیات سے محفوظ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مقربین، اللہ کے برگزیدہ بندے، قرآن کریم میں فرمایا نا کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ولا ہم یحزنون سے مراد آخر کے جتنے معاملات میں پریشانیوں کا سلسلہ ہے، وہ چاہے قبر کی سختی ہو، آخرت کی، قیامت کی سختی ہو،
اللہ رب العالمین ان تمام کیفیات سے اپنے مقربین کو برگزیدہ بندوں کو نجات عطا فرماتا ہے. اور کئی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں, اختیار کر سکتے ہیں. اگر یقیناً ہمیں سے ہر شخص کا یہ ایک چاہت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان سختیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. حدیث مبارکہ میں فرمائے کہ سورہ ملک کی تلاوت کی مستقل عادت اپنانے والا, اپنے معمولات میں مستقلاً اس کو شامل کرنے والا, اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے. یہ ناجیہ ہے, یہ منجیہ ہے, نجات دلانے والی ہے, عذاب قبر سے محفوظ فرمانے والی ہے. تو اگر ان میں سے جن جن معمولات کو ہم اختیار کر سکتے ہیں, ہم اگر اپنے شب و روز کے معمولات میں ان کو شامل کریں گے, ان اعمال خیر کو شامل کریں گے, تو یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں بھی کرم فرمائے گا. اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد مشکل ترین مراحل آنے والے ہیں, اللہ رب العالمین اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات. اور علامہ لیاقت حسین نظری صاحب تشریف فرمائے ہیں. میں اس مرحلے پر یہ جاننا چاہوں گا, علامہ صاحب فرمائے گا, ایک مرتبہ عذاب قبر میں مبتلا کیے جانے کے بعد کوئی نجات کی صورت ہوگی؟ اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. دیکھیں, بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص پر اگر وہ بندہ مومن ہے, مسلمان ہے, اور اپنے گناہوں کے وبال کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا, تو بالکل ایک مرتبہ عذاب قبر میں مبتلا ہونے کے بعد عذاب قبر اٹھ سکتا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بار بار پڑھی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنیاں قبر کے اوپر لگائیں اور فرمایا کہ اس کی برکت سے اس کا عذاب قبر اٹھا دیا گیا. اسی طرح نیک اولاد ہیں, وہ قبر والے کے لیے دعا کرتی ہے, ان کے لیے اصالِ ثواب کرتی ہے, یا کوئی نیک کام کرتی ہے, ولد صالح یدعو لہ, تو اس کی برکت سے جو اس پر عذاب ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے, جو مسلمان علماء دعا کرتے ہیں, اجتماعات کے اندر دعا کرتے ہیں, جو مسلمان قبرستان سے گزرتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں, تو فرمایا رب تبارک و تعالی ایک صالح بندہ جب کسی قبرستان سے گزرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عذاب قبر کو ہٹا دیتا ہے. تو بہت سارے ایسے امور ہیں, بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا عذاب قبر ہٹ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے رئیس بھائی کہ یہ تب ہے کہ وہ پیچھے کچھ چھوڑ کے گیا. ہم تو پیچھے صرف پلاٹس چھوڑ کے گئے, پراپرٹیاں چھوڑ کے گئے جس پہ اولادیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور کورٹ کے اندر جا رہی ہوتی ہیں. ہم نے اپنے پیچھے وہ ایسٹس چھوڑے ہی نہیں کہ جو قبر میں ہمارے لیے باعث نجات بن جائیں اور قبر میں ہمیں بچا سکے. قبر میں انسان کا ایمان جب جاتا ہے, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا, فرمایا کہ یہ جو قول ثابت ہے کلمہ ایمان, فرمایا کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی, جیسے علامہ صاحب نے پوری حدیث پاک پڑھی اور اس کے اندر آخر کے اندر بڑی مرکزی بات فرمائی کہ مفتی صاحب نے, کہ ایک مرادی ندا دیتا ہے کہ کاش تو وہاں پر دنیا کے اندر ان ساری چیزوں کو مان لیتا. آج کہتا ہے ہائی ہاتھ لا ادری, مجھے تو نہیں پتا تھا. لوگ جو کچھ کہا کرتے تھے میں لوگوں کے پیچھے چل پڑتا تھا. آج کل لوگوں کی زبان سوشل میڈیا, جو کچھ سوشل میڈیا پہ آتا تھا میں اس کو دیکھتا تھا, اس کے پیچھے چلتا تھا. فرمایا کہ کاش تو خود سمجھ لیتا, وہاں تو جا کے سب کی آنکھیں کھل جائیں گی, اللہ, وہاں تو دیکھ لیں گے. تبھی فرمایا نا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں قبر میں اور روز محشر میں تو ہر چیز تجھ پر واضح ہو جائے گی. لیکن فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اگر تو ایمان پر استقامت اختیار کرے اور رب تبارک و تعالیٰ کو رب مانے بھی اور رب کی بھی مانے, اللہ, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کیا بات. علامہ زیغم صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ اللہ کے پیارے بندے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاری. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے افسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہوا تھا, بالکل, اس کو تو قبر کی آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے. میں رئیس بھائی آپ سے پوچھوں کہ رئیس بھائی جی تسی لاہور جانا ہے, تو جی لاہور کی ٹکٹ لے لیا آپ نے, اور لاہور جانا نہیں تو ٹکٹ کی لڑی ہے. فرمایا جس کو فکر ہی نہیں آخرت کی کہ یار آخرت بھی کوئی چیز ہے, قبر بھی کوئی چیز ہے, بولا بھائی یار ایسے یہ ملا لوگ ڈراتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی, چل کرو, کھاؤ پیو, زندگی گزارو. غفور رحیم ہے, معاف یعنی فرما دے. آج مسلمانوں کا, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھ کر کہ مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ جو ہے ختم ہو گیا. ہم یہ کہیں گے دھندلا ہو گیا, کمزور ہو گیا. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. ہمیں اس بات کا کمزور ہو گیا کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا بھی ہے. ہاں,
اگر یہ مضبوط ہو تو ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو اس بات کا ارادہ رکھتا ہے کہ اس نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے، فرمایا وہ جو سعی کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، میرا رب اس کی سعی کو ضائع نہیں فرماتا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اس بات سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، قبر کا حساب ہوگا، رب کی بارگاہ ہوگی، ہر لحظے کا، ہر لمحے کا، ہر نعمت کا سوال ہوگا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، فرمایا وہ پھر اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچا کے رکھے گا، فرمایا جب وہ بچائے گا تو میرا مالک و مولا اس کی قبر کو بھی منور فرمائے گا، میدان معاشر کے اندر بھی اس کو عزت عطا فرمائے گا اور رسوائی سے بچائے گا۔ رئیس بھائی یہ بہت خوبصورت موقع ہے، اس کو کہتے ہیں گولڈن چانس ہے، عشرۂ مغفرت شروع ہوا ہے اور رمضان تیزی سے جا رہا ہے، پہلا عشرہ مکمل ہو گیا کل، ایسا نہ ہو کہ جب آخری دن ہو تو پھر ہم کہیں ہائے رمضان تو چلا گیا۔ آج رمضان موجود ہے، آج عشرۂ مغفرت ہے، آج اللہ کی بارگاہ کے اندر رجوع کر لیں، آج اللہ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ کر لیں، جب آج کر لیں گے تو ہماری قبر بھی سنور جائے گی اور میدان معاشر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں رسوائی سے محفوظ فرمائے گا۔ بے شک بے شک، بہت اچھی بات، انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ دارالعمل ہے، اس میں ہمیں عمل کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے بار بار قرآن کریم میں ارشاد ہوا، بار بار ارشاد ہوا، نیک اعمال کی طرف بلانے کے لیے اشارہ ہوا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے اور انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آئیں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔